अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 18 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में आज हमें बात कर लेने जाती हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह के औसाफ के बारे में। अलैहि रहमतुल्लाह को तो हमें बोल लिए चंद दिना से हमें बात करती हैं। साहबानों के बाद कौन है तो ये लखब देती कि दीन के वास्ते कौन है तो काम करे हती कि हदीस के ऊपर कुरान के ऊपर कौन है तो तालीम हासिल करे हती कि उनको अलैहि रहमतुल्लाह के लखब देती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह जहाँ एक तरफ मिस्र और शाम के बादशाह थे तो वहीं दूसरी तरफ एक सच्चे पक्के मुसलमान भी थे। इल्म और अहले इल्म से बड़ा लगाव था। वो खुद भी आलिम थे, नमाज के बड़े पाबंद थे। बीमारी के हालत में भी इमाम को बुला लेते और खड़े होकर नमाज अदा करते। एक मौके पर फरमाया कि साल हो गए हैं मगर मैंने एक नमाज भी बग़ैर जमात की नहीं पढ़ी। ताज्जुब की बात यह है कि बादशाह होने के बावजूद उम्र भर ज़कात फ़र्ज़ होने की नौबत ही नहीं आई। सदक़ात और खैरात में सारा माल खर्च कर देते, कभी इतना जमा ही नहीं होने देते कि ज़कात फ़र्ज़ हो। कुरान शरीफ सुनते तो अक्सर आँखों से आंसू जारी हो जाते। बड़े रहमदिल और बुरदबार थे। खादिमों और अपने साथियों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे। हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस जब फ़तह हुआ तो ईसाइयों का बादशाह गाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने लाया गया। बादशाह बहुत डरा हुआ था कि अब कत्ल कर दिया जाऊंगा, मगर सुल्तान ने उसे अपने पास बिठाया और इत्मीनान दिलाया कि वो कत्ल नहीं किया जाएगा। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबियों से नवाजा था। 580 पर 9 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में, उमैया बिन खलफ के बारे में पेशिन गोई का तो आगे की बात पहले ज बता डालना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत साद रदियल्लाहु अन्हु उम्रे के लिए मक्का आए। हज़रत साद रदियल्लाहु अन्हु ने उमैया को मुख़त्तब करके फ़रमाया, अल्लाह की कसम मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि वो तुझको कत्ल कर डालेंगे। चुनाचे कुछ दिनों बाद जंगे बदर पेश आया तो उमैया जिस जगह पर ठहरा था अपना ऊँट अपने पास ही बांधा था ताकि मौके पर भाग सके। वो बार बार ऐसा ही करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसे बदर में हलाक कर दिया। सही बुखारी हदीस 3632 के रेफरेंस में सी। उमैया बिन खलाफ कहते सो पहले जंगे बदर के टाइम को क़त्ल हो जाती कर बोल को मक्के को गए टाइम पर बोले थे। सो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बोले थे वैसा ही हुआ। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, इल्म को छपाने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से
علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ ابو داؤد 3658 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں گے تو جس شخص سے کوئی ضروری مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے جانتا ہو تو اس پر اس مسئلے کو بتانا واجب ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، پرہیزگاری اور مالداری کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ وہ دعا کیا کہتے ہو؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامن اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 7079 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، دعا کرنا بیکار نہیں جاتا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم اور حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ ترمذی 3556 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ کہ تو دعا کرنا بیکار ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے اگر بولتے ہیں۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، کسی مسافر کو پانی دینے سے منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ایک ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لیے جا رہا ہو اور کسی مسافر کو جو پانی کا ضرورت مند ہے پانی نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث 2672 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ سفر میں جاتے اس ٹائم پر مسافران کو پانی دینے کے بارے میں یہ دیے نہیں تو گناہ کر بول کو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں ایک بات ہے، دنیا میں مزے اڑانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ سورہ محمد میں 12 آیات میں ہے سب آتی ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن ترازو کی وسعت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی کہ اگر اس میں سارے آسمان اور زمین رکھ کر وزن کیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں۔ ترغیب اور ترہیب 5488 سلمان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ جو ہمارے اعمال نامہ تولنے کا ترازو ہوتا اس کی لمبائی چوڑائی بولیں سو پورے آسمانہ زمیناں بھی ہندے آ جاتی ہیں۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں، چقندر کے فوائد۔ چقندر کو تو بیٹ روٹ بولتی نہیں اسے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور تھے اور منذر رضی اللہ عنہ نے چقندر اور جو کا کھانا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ
یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ ابو داود 3856 ام المنذر بنت قیس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا فائدہ آگتو؟ چکندر کا تو بیٹروٹ غلیظ مواد کی گانٹھ جو انتڑیوں یا رگوں میں اٹک جاتی ہے کھولتا ہے۔ جو بھی پیٹ میں گندگی ہتی انتڑیا میں کا چکندر کھائے تو وہ بہت اچھا آگتے بیٹروٹ، اور اس کے کھانے سے جگر بہتر طور پر کام کرنے لگتا ہے، جگر کا تو ہارٹ کو اچھا، اور یہ تلی کی سوجش کو کام کرتا ہے۔ اس کے فائدے یہ پورا بیٹروٹ کے فائدے اتنے ہنگتے۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ گناہ چھوڑ دو اور فرائض کی پابندی کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہوں کا چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کرو، اس لیے کہ فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی رہو، اس لیے کہ تم اللہ کے یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر نہیں جا سکتی ہو۔ طبرانی کبیر 313 کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 18 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 19 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔